السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک ایپ ہے اسلام 360 کے نام سے۔ اس ایپ کے اندر بہت سارے علماء کرام کی تفاسیر موجود ہے، جس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی دیگر اور ان کے علاوہ لوگوں کی تفاسیر موجود ہیں۔ یہ اس ایپ کو اس وقت جو پیش کیا جا رہا ہے وہ اس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کی بہت بڑی تحریک ہے اور اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسلام کی آیتیں موجود ہیں، احادیث صحیح ستہ موجود ہے، یعنی وہ 6 کتابیں جن پر تقریباً دنیا کا اعتماد ہے کہ یہ 6 کتابیں احادیث کی بالکل معتبر ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ وغیرہ، ترمذی شریف، یہ کتابیں موجود ہیں اس کے اندر۔ اب اس کے تراجم موجود ہے، تو جس کو دیکھنا ہے یہاں آ جائے، اسے ایپ کو لوڈ کرے اور اس کو استعمال کرے اور علم حاصل کرے۔ میرے پاس بعض لوگ لے کر آئے اور اس ایپ کے فوائد بتائے اور مجھے دکھایا باقاعدہ کہ اس میں کس کس کی تفسیر ہے۔ جونا گلی صاحب کی تفسیر ہے، مودودی صاحب کی تفسیر ہے، یا مفتی تقی صاحب کی تفسیر ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایپ مستقل دھوکہ ہے۔ یہ ایپ بالکل گمراہی کی طرف لے جانے والا ایپ ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، شیطان کبھی کبھی یہ کام کرتا ہے کہ بالکل اوپر سے نہیں اٹھاتا لیکن اندر سے ہی گڑبڑ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر جو بعض لوگوں کی جو تفاسیر ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ صرف ادیب ہے۔ یوں سمجھ لیجیے جیسے ایک صاحب ہے، وہ ڈاکٹری کا کورس نہیں کرے اور کلینک کھول لیں۔ ایک صاحب ہے جو وکالت کا کورس نہیں کرا، عدالت میں چلے جائیں، تو کیا ان کی وکالت کا اعتبار کیا جائے گا؟ کیا ان صاحب نے بغیر کورس کیے، بغیر ڈاکٹری پڑھے جو دوا دیں گے ان سے دوا لے لی جائے گی؟ نہ ان سے دوا لی جائے گی، نہ ان کی وکالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو جس کو دین کی مبادیات نہیں معلوم، جس نے صرف ادب پڑھ لیا، عربی زبان سیکھ لی، اس میں مہارت حاصل کر لی اور وہ قرآن کا ترجمہ کرنے لگے، قرآن کی تفاسیر لکھنے لگے، اور اس کو ان علماء کے برابر میں لا کے کھڑا کر دیا جائے جو چوٹی کے علماء ہے، ہندوستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے معتمد علماء کرام، بلکہ صف اول کے سب سے پہلے عالم میں جس کا شمار ہو، اس کے برابر میں لا کے کھڑا کر دیا جائے کہ ان کی بھی ہے اور ان کی بھی ہے، یعنی سب کو توازن رکھ لیا جائے کہ جو ان کو ماننے والے ہیں وہ بھی آ جائے اور جو ان کو نہیں ماننے والے وہ یہ دیکھ لیں، یعنی مکمل گمراہی کی طرف ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ان کا سہارا لے کر اس ایپ کو بنایا گیا ہے۔ علماء کرام کی آرائیں اس سلسلے میں آ رہی ہے کہ یہ ایپ گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ مسلم شریف اس کے اندر موجود ہے، اس کی حدیث طلاق کے سلسلے میں اب ترجمہ کچھ اور ہے، لیکن اس کا ترجمہ اس انداز میں کر دیا گیا کہ جسے بالکل معلوم ہو رہا ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ بالکل ہی غلط طریقے سے اس میں پیش کیا گیا۔ تو اسی طرح سے اصل میں ہے یہ کہ یہ ایپ جو ہے وہ غیر مقلد نے تیار کیا ہے۔ غیر مقلد اس بیماری کا نام ہے ہمارے یہاں جو ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے اس کو تیار کیا ہے۔ تو ظاہر ہے جس نے تیار کیا ہے وہ اپنی فکری گمراہی کو، اس کے اندر جو ان کی فکری گمراہی ہے وہ موجود ہوگی، لہٰذا اس ایپ سے بالکل بچیں۔ یہ ایک فتنہ ہے، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ دینداری ہمیں اس طرح سے ملے گی اس ایپ کے ذریعے سے، بلکہ دینداری علماء کرام کے ذریعے سے ملے گی۔ آپ جائیے علماء کرام کے سامنے ذانو تلمس طے کیجیے اور ان کے سامنے بیٹھیے، اور جب آپ ان کے سامنے بیٹھیں گے، علماء کرام کے سامنے ذانو تلمس طے کریں گے، ادب سے بیٹھیں گے، پھر ان سے حدیث سیکھیے، پھر ان سے قرآن سیکھیے، تو پھر تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے، اور صحیح طریقہ بھی یہی ہے۔ یہ طریقہ بالکل جو ایپوں سے چل رہا ہے بالکل غلط ہے، معتمد نہیں ہے، بالکل بھروسے مند نہیں ہے۔ اس لیے میری سبھی کو گزارش ہے کہ اس ایپ کی طرف بالکل بھی دھیان نہ دیں اور بالکل بھی اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔